جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام آن دی ریکارڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اوورسیز کمیونٹی کی۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو اوورسیز کمیونٹی جو کہ برطانیہ یورپ میں مقیم ہے، ان کی آواز، ان کے مسائل کو دن بدن جو بھی بڑھتے جا رہے ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، ذمہ داران تک پہنچایا جائے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کیا پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جتنی محبت اور جتنا خلوص، جتنا پیار اوورسیز کمیونٹی کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اتنا پاکستانیوں میں بھی شاید نہ ہو۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں، آپ کا بھرپور حق ہے، نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی آپ کی مرضی۔ مگر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اکانومی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے کیا اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ پاکستان میں اکانومی کا مضبوط ہونا، یا دنیا کے کسی بھی ملک کو لے لیں، برطانیہ کو لے لیں، اکانومی کا مضبوط ہونا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی خوشحالی کا باعث بنتا ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کا باعث بنتا ہے، کسی بھی ملک کو تمام قسم کے بحرانوں سے بچانے کا، بے روزگاری سے بچانے کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ اکانومی کا مضبوط ہونا، یہ تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں، مختلف بزنس مین بھی کہتے ہیں، آرگنائزیشن کے اعلیٰ عہدیداران بھی کہتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ اسٹوڈیو کے دیکھیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام میں کال کیجئے اور آپ بتائیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ضروری ہے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہماری کمیونٹی، اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ مہمانوں کی تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ محترم رضی خان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، صدر ہیں یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، ایک معروف اور کامیاب بزنس مین جانے جاتے ہیں۔ رضی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے چودھری محمد صدیق صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں، چیئرمین ہیں سپر سیو کے، چیئرمین ہیں برینٹ ماسک کے، اور گزشتہ سال چیئرمین تھے آپ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے، اور آج کل آپ فنانس سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی کال جو ہیں، آپ کے سوالات، آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے، پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے، یا اوورسیز کا جو بھی کردار ہے، کیا وہ کردار، یا جو آپ کے مسائل ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ ترقی کے حوالے سے آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ کے مسائل اور یا جو آپ نے سرمایہ کاری کی ہے اس حوالے سے آپ کو ذمہ داران سے، حکومت سے، جن سے بھی شکایات ہیں، آپ ضرور پروگرام میں کال کریں، تاکہ ہم جو یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کو اس بات کی نشاندہی کریں، اور وہ کیونکہ ان کا رابطہ ہے گورنمنٹ سے یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی، تو آپ کے مسائل کو جو ہے وہ بروئے کار لائیں۔ نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ٹیلی فون لائن ٹیلی ویژن کی اسکرین پر۔ جی رضی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ ناظرین السلام علیکم۔ حق صاحب، آپ نے بات کی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ میرے خیال میں کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب تک کہ وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی، جابز کریٹ نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ جی ڈی پی انکریز نہیں ہوگا، جب تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک پاکستان کے حوالے سے چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، تو پاکستان ایک گروئنگ اکانومی ہے، اور کسی بھی گروئنگ اکانومی میں ہمیشہ پروفیٹیبلٹی سیچوریٹڈ مارکیٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ویسٹ ایک سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے، وہ جو ہے وہ ایک سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہاں سے آگے جو ہے اس کی پروگریس بہت سلو ہوگی، جبکہ پروگریسو اکانومیز جیسے چائنا، انڈیا، پاکستان، یہاں پہ اکانومی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ مواقع ہیں انویسٹرز کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملک میں روزگار، ملک میں ایجوکیشن، اور ملک کی ترقی کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس سے ان کو فروغ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دوسرا سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے، جو برطانیہ میں مقیم ہے، یورپ میں مقیم ہے، امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا میں جو مقیم ہے، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور
پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ان کا ایک اہم کردار ہے, ان کا ایک رول ہے؟ پاکستان میں میرے خیال میں اوورسیز کمیونٹی آفیشیلی تقریباً $13 بلین بھیجے جاتے ہیں, جبکہ یہ فگرز چونکہ اسٹیبلشڈ کہیں نہیں ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں تقریباً کوئی 50 بلین سے اوپر جو ہے وہ اوورسیز کمیونٹی پاکستان میں بھیجتی ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کیونکہ کچھ 13 بلین تو جاتا ہے بینکس کے تھرو, اس کے علاوہ حوالے کے تھرو بہت زیادہ پیسہ پاکستان شفٹ ہوتا ہے, کیونکہ جتنی بھی امپورٹس پرائیویٹ امپورٹس ہوتی ہیں اس کی نہ تو ایل سی کھلتی ہے, نہ ہی جو ہے پاکستان سے کوئی ریمیٹنس ہوتی ہے فورن ایکسچینج کی, تو وہ تمام جو انڈیویجول امپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی اوورسیز پاکستانیز ہی اس کو فنڈ کرتے ہیں. تو پاکستان میں میرے خیال میں جو ہے تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. بہت اہم کردار اب ہے پاکستانیوں کا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, میں چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ترقی ہم لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں, جس طرح ابھی اب انہوں نے فگر دیے, آن ریکارڈ بھی فگر ہیں, آف ریکارڈ بھی ہیں, جو فگر جو ہے ریکارڈ پہ نہیں بھی ہیں. $50 بلین کی بات ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ہماری کمیونٹی جو ہے اوورسیز کمیونٹی وہ انوالو ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے, اور خاص طور پر ہمارے جتنے بھی لیڈر اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں بھی لے لیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہے. یہ جو شکایات ہیں, یہ جو مسائل ہماری کمیونٹی کو اتنے درپیش ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے, اور اگر ہونے چاہیے تو کون کرے گا ان کے مسائل حل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے پروگرام میں نام میں تشریف لانے کا موقع دیا, کچھ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. دیکھیں, جو بات آپ نے کہی ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں, ہمیشہ کوئی بھی پاکستان کہیں کسی ملک میں بھی ہے, یقین کریں اس کا دل پاکستان میں ہوتا ہے, ٹھیک, اس کی سوچ پاکستان میں ہوتی ہے. مگر دیکھیں یورپ میں آ کے پاکستانیوں نے بہت بڑی ترقی کی ہے ہر شعبے میں ماشاءاللہ. ٹھیک, پاکستان میں اس سے زیادہ اپرچونٹی ہے ٹھیک, اور کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور میں نے خود اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے پاکستان میں بہت بڑی انویسٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور یو کے میں بھی جو میرا بزنس ہے اس سے مجھے زیادہ پرافٹ پاکستان سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں کچھ پرابلم ہیں, گورنمنٹ کی پرابلم ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوئفٹ کے بارے میں جو ہے نا اس تک کیا کہ پرابلم ہوتی ہے ہمارے وہاں. مگر یہاں پر اگر میں روکوں آپ کو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے, اور بلکہ اس وقت جتنے بھی سرمایہ کار ہیں, آپ اپنے یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے پروگرام کرواتے ہیں. میں رضی صاحب یہی سوال آپ سے بھی کروں گا. آپ لوگوں کو وہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے, آپ کے جو وہاں پر لوگ اٹینڈ کرتے ہیں پروگرام, وہاں پر آپ کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی, میرا اس پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, میری فیکٹری پہ قبضہ ہو گیا, میرا ٹیکس نہیں پے کیا جا رہا, مجھے فلانا کھا گیا, مجھے حکومت کھا گئی, مجھے اپوزیشن کھا گئی. اس طرح کے سوال بھی تو آپ سے کیے جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ یہ بات جو آپ نے کہی ہے, میری میٹنگ ہوئی تھی جو کہ 1 سال پہلے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب سے, اور یہ ہمارے یہاں کا تقریباً ہم 10 آدمی تھے, 12 آدمی چیمبر کے گئے تھے, ان کے پاس لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے. اس بات سے میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہماری جو شکایت ہوئی ہے ہمارے جو کہ چیمبر کاؤنس کی, وہ یہ ہے کہ جو یہاں کا مافیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے قبضے کر لیتا ہے, کرائے پر مکان لیتا ہے, واپس خالی نہیں کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ کمشنر اسپیشل کوئی ہمارا جو چینل ہے اس کو تھرو کریں. تو انہوں نے یہ پرامس کی تھی. ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے ہمارا جو وزٹ ہوا ہے پاکستان میں, یو کے چیمبر آف کامرس کی ایک ڈیلیگیشن گیا ہے, وہ پرائم منسٹر کو بھی ملا ہے اور چیف منسٹر کو بھی ہم ملے. اور دوبارہ میں نے ان کو یہ بات کہی ہے, میں کہا کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی دیں اس بات کی کہ ہمارا جو یو کے اوورسی پاکستانی ہے اس کی یہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے, چاہے وہ زمین میں ہو یا کوئی فیکٹری میں ہو یا کسی بزنس میں بھی ہو, تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری جو اوورسی پاکستانی کی انویسٹمنٹ ہے وہ 3 گنا زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پرامس کی ہے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں جی, بڑی پیاری چوہدری صاحب نے جو ہے وہ بات کی کہ آپ کا لاسٹ ڈیلیگیشن گیا, آپ نے وہاں پر جا کے بڑا ایک کامیاب دورہ بھی کیا. کامیاب تھا یا نہیں تھا اس پہ بھی میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا. مگر سب سے پہلے یہ کہ جس طرح آپ چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر پرائم منسٹر سے آپ نے بات کی, آپ نے ملاقاتیں کی, چیف منسٹر سے آپ ملے,
انہوں نے آپ سے وعدے بھی کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹل ان وعدوں کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ پہلے تو اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دیکھیں، جو میرے خیال میں حاجی صدیق صاحب نے بات کی، وہ بات کر رہے تھے اسپیڈی کورٹس کی، کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جس کے اوپر بات ہوئی کہ اسپیڈی کورٹس ہوں جس کے اندر ایک مقرر وقت میں جو ہے وہ ڈیسیشن ہو سکے، بجائے اس کے کہ جو ہے، کیونکہ ابھی بھی لوئر کورٹس جو ہیں اس کے اندر نظام میں بہت بہتری آ سکتی ہے جو کہ اس وقت ہے. اور جب اوورسیز پاکستانیز یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے پاس انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے مقدمہ بازی کر سکے. سو اسپیڈی کورٹس کے لیے صدیق صاحب نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے دے ہیڈ اے ویری پازیٹیو رسپانس. میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا 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 ہے، لیکن یہ ہے کہ دے ہیڈ اے ویری پازیٹیو. اچھا، مگر یہ جو انہوں نے آپ سے وعدے کر لیے، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ ایک منٹ، ابھی میں اب آپ کے جو ہے سوال کے دوسرے حصے میں جا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جو ہے کہ اسپیڈی کورٹس کی بات کی. دوسری پرابلم جو آتی ہے وہ آتی ہے، آپ دو قسم کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے بزنس ڈیسیشن کا تحفظ، اس کی گورنمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بزنس کریں، اٹ کین ایدر گو ڈاؤن اور اٹ کین گو اپ. سو وہ تو ایک کمرشل ڈیسیشن ہے. جہاں تک قبضہ مافیا کی آپ بات کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ کے بزنس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ کئی چیزیں انوالو ہیں. پہلی چیز تو انوالو یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں جو پریکاشنز لینی چاہیے کہ ہم صحیح لائر کے پاس جائیں، صحیح اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں، ہم وہاں پہ پیسے کی بچت کرنے کی. یہ ایک اس آپ کی سٹیٹمنٹ پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر صحیح لائر اور صحیح جو پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں اور صحیح کاروبار کو محفوظ بنانے والی جو اہم شخصیات ہیں وہ صحیح کہاں سے ملیں گے؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی سلطان محمود سوئنڈن سے. جی سلطان صاحب، کیا کہیں گے پروگرام میں جناب؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز دیکھیں انویسٹمنٹ تو ہر ایک آدمی کرنا چاہتا ہے، مگر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب کہ بنیادی ضرورت کی جو سہولتیں ہیں کہ جس ملک میں 65 سال سے نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روڈ ہے، یا پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہے، تو کس طریقے سے آپ انویسٹمنٹ وہاں پہ کریں گے؟ اگر انویسٹمنٹ کریں گے بھی، وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی موومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ چپے چپے کے اوپر آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، یا انلیس آپ کا کوئی ہائی پوزیشن کے اوپر آپ کی کوئی جان پہچان ہو یا کسی کو آپ نے پارٹنرشپ میں ڈالا ہو، جب تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک سرمایہ کا تعلق ہے، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی اتنی تیز رفتاری سے بڑھتی ہے کہ 100 روپے کا نوٹ آپ رات کو لے کے جب سوتے ہیں، صبح کم سے کم 95 روپے کا ہو جاتا ہے. تو وہ جو انویسٹمنٹ آپ ملین میں کرو گے تو وہ اس کی اتنی ریٹرن نہیں آئے گی جتنی ریٹرن ہمیں ان یورپ میں یا یو کے میں مل سکتی ہے. ایک اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ جب کہ لا ہی نہیں ہے، جنگل کا ایک قانون ہے. دیکھیں لوگ اپنی جان سے بھی آواز آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل مار دیتے ہیں، جھوٹے مقدموں میں انوالو کر دیتے ہیں. لین دین کا کوئی معاملہ ہو، اگر کوئی مسئلہ اٹک بھی جائے، کورٹوں میں جو سول کیسز ہیں 5 10 پتہ نہیں 20 سال تک چلتے ہیں. ٹھیک ہے سلطان صاحب، آپ کا بالکل ٹھیک ہے. سلطان صاحب، آپ کا میسج ہم تک پہنچا. آپ کا جو سوال اس کا لبے لباب میں ضرور پیش کروں گا رضی خان صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا وکیلوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ وکیلوں نے جو اپنا جج صاحب کو لے کے آئے تھے تو وہ اس وقت وہ جھوم کے جو تھے اپنا ایک تو تھے نا یہ سب سے بڑے جو اعتزاز سے، اس کے ساتھ تھے ایک جو وہ کرد صاحب، کیسے جھومتے تھے اور کیا کیا. تو ابھی دیکھیں کہ وہ غریبوں کے گلے میں جو انہوں نے غلامی کا طوق ڈال دیا اور قتل و غارت کی. کبھی کوئی وکیل بعد میں نکلا کہ اتنا کراچی میں قتل ہوا، اتنا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک احمد صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ ضروری ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے
اوورسیز کمیونٹی جو آپ لوگ ہیں جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہاں پر جو UK میں بیٹھے ہیں, وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو ہماری سرمایہ کاری ہے, جو ہماری کوششیں ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے, ان کو کتنا سراہا جاتا ہے؟ کیا ہماری سرمایہ کاری پاکستان میں محفوظ ہے؟ اگر محفوظ نہیں ہے تو کس طریقے سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ اس پہ بات کر رہے ہیں آج. یہی میں کہنے لگا تھا کہ اب کس کو ہم کس کے بارے اعتبار کریں اور کیسے آدمی لے جائے یہاں سے انویسٹمنٹ جتنے بھی لے کے گئے ہیں, یا تو ان کا کوئی بڑا ہے وہاں پہ, بڑا چھوڑ کر بلکہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کی چیزوں پہ, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون قابض ہو گیا. مال کسی کا ہوتا ہے, مالک کوئی بن جاتا ہے. ٹھیک, یہ اسی چیز پر میں کہنے لگا تھا کہ ابھی آسمان جگیر صاحبہ نے کہانی کو چھڑوا کر بھجوا دیا, اور 3 دن کا نوٹس کہا تھا کہ ملے گا, اور اب وہ کسی بات پر نہیں آ رہی. ابھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ اپ کا اسے وزیر اعلیٰ نگران بنا دیں. کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, لیاؤ وڈی امن چولوں پہ گھٹا پا دے, تو یہ وہ کرنے لگے ہیں. ابھی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ٹھیک, ایسے لوگ جنہوں نے بلکہ حقیقت ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب آپ ٹھیک ہے, آپ کا میسج آپ تک پہنچا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون بنانے والے یا قانون دان جو قانون کے لیے آپ کے حقوق کے لیے جو وہ آواز اٹھاتے ہیں وہی جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے. اس پر بھی بالکل بات کریں گے. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ اگلے کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہا ہوں UK ویل سے میں. جی سر, کیا کہیں گے آپ کے ٹاپک کے بارے میں؟ کہوں گا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں ٹھیک ہے ویسے تو جاتے ہیں, چلے کسی شادی بھی چلے گئے, فوتگی بھی چلے گئے, لیکن انویسٹمنٹ ڈر لگتا ہے. کراچی کے حالات دیکھتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا انٹرویو, تاجر حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پرچی آ جاتی ہے, پتہ کوئی نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے, 10 لاکھ دو, 20 لاکھ دو. پھر اور بات کہ جی اگر آپ ادھر کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی ریلیٹیو کوئی بچے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں. بڑے چکر ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے, جس ملک کی حکومت, میں بات کر رہا ہوں سینٹر جو حکومت ہے ہماری وفاقی حکومت ہے, جس کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جس پہ کرپشن کی ہو, وہاں پہ بندہ سوچے گا 1000 بار سوچتے. اگر میں ادھر پارٹنرشپ کرتا ہوں کسی گورے کے ساتھ جا کے, پاکستان میں جا کے کرتا ہوں کچھ, تو 1000 بار یہ آئے گا کہ ان کا پریزیڈنٹ اور یہ جو پرائم منسٹر ہے وہ تو کنوکٹڈ ہے فرام سپریم کورٹ. تو کیسے آئے گا؟ ہاں میں ویری کوئکلی بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات کی ہے نا شہباز شریف صاحب کی, بالکل وہ بندہ ایک ہمارے ایک ریلیٹیو تھا, ان کے ساتھ ایسا کچھ مسہب ہوا تھا, تو میڈیا کچھ لوگوں نے ان سے پیسے مانگے. یہ میں آپ کو آنر بات کر رہا ہوں کہ وہ خبر کے لیے میڈیا کے لوگوں نے, لیکن وہ شہباز شریف صاحب کا کوئی سیل بنا ہوا تھا, اس کے بعد گئے اور وہ ود ان منتھ ان کا کام ہو گیا تھا وہ. اور یہ جو کریڈٹ ہے وہ بھی ملنا چاہیے پولیٹیشین کو جو اچھا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے حکمران وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ادھر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا میسج, آپ کا پیغام, آپ کی گفتگو ہم تک پہنچی. ہمارے درمیان اگلے کالر ہیں, جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی جی کاشف بات کر رہا ہوں UK لوٹن سے. جی کاشف صاحب کیا کہیں گے سر آج کے پروگرام میں؟ جی میں آبویسلی یہی کہنا چاہوں گا کہ اوورسیز کا ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے پاکستان کی سرمایہ کاری میں, لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو حالات ہیں سیکیورٹی وائز اور گورنمنٹ وائز, وہاں کا ایک سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کوئی بھی چیز وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. وہاں کا ماحول, وہاں کا قانون, وہاں کے لوگ اس طرح کے بن چکے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی فیئر بزنس وہاں پہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو رشوت لگانی پڑتی ہے. ٹھیک. اور یہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کانسیکوینسز ہیں کہ جہاں پہ بندہ ایک صاف شفاف بزنس انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کو صاف شفاف بزنس کرنے کے لیے بھی برائب اور کاشف صاحب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس لیے بات کرنی پڑتی ہے. جی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جو مین حل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ میں ایکچولی خود جنرل مینیجر ہوں ہاسپٹیلٹی کمپنی کا. ہمارے جب حکمران ٹھیک ہوں گے تو نچلا طبقہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. کرپشن جو ہے پاکستان میں اس کا مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا حکمران کسی بھی ادارے کا وہ خود کرپٹ ہے, اور جب وہ خود کرپٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو اس کا لوور طبقہ ہے وہ آٹومیٹیکلی کرپٹ ہوگا. ٹھیک ہے کاشف صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کا میسج ہم تک پہنچا. ہمارے درمیان ایک اور کالر ہے, اس کے بعد ہم مہمانوں کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کامران پٹی بیال جب سے بول رہے سر. جی کامران صاحب کی کہو گے سر اس پروگرام وچ؟ سر جی پروگرام سب تو پہلے تے پاکستان واسطے دعا مانگا, اس تو علاوہ جناب جتنے بھی سیاستدان پاکستان دے سیاستدان ہیں نا انہاں نوں پارلیمنٹ اکٹھے کر کے ایتھے انہاں تھلے بمب رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی سر, بہت بہت شکریہ کامران صاحب. جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ کے جذبات جو ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں.
مگر آپ کے جو خیالات ہیں ٹھیک ہے ہم تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. اب ان کالرز کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ان کو فکر ہے پاکستان کے حوالے سے اور یہ کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. مگر یہ کہ ان کے جو سوالات ہیں رضی صاحب کس طریقے سے ہم ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کون سا حکمران آئے گا اور کون سا حکمران آ کر ان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ پرائم منسٹر پر کرپشن کے الزامات سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ایک مجھے اس بحث میں نہیں جانا. پریزیڈنٹ جو ہیں ان پر کرپشن کے الزامات اور جو آپ کے قانون بنانے والے یا آپ کے لیے قوانین کا آگے دیوار بننے والے جو وکلاء ہیں جو وکیل ہیں جو لا کو چلاتے ہیں وہاں پر ان کی حالت دیکھ لیجئے. یہ ایک کالر کہتے ہیں کس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ اکثر دیکھیں بات یہ ہے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. میں اس میں شک نہیں ہے کہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. اگر میں یہ کہوں کہ چیلنجز نہیں ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن جس طرح آپ کے ایک کالر نے کہا کہ کراچی میں جو ہے وہ پرچی آ جاتی ہے آئی ایم شیور کہ جو ہے اس کے اندر چیلنجز ضرور موجود ہیں. لیکن جو بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اور میں بڑا پر امید ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی I have got a firm faith کہ وہاں پہ میجورٹی ابھی بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ ختم ہو چکے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ جی اب وہ ہم اس سٹیج پہ جا چکے ہیں کہ اٹس آن پوائنٹ آف نو ریٹرن اور کچھ بہتر نہیں ہو سکتا تو تب تو واقعی میں بہتر نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر آپ جیسے لوگ آپ کے کالرز جو ہیں جو کہ اتنے کنسرنڈ ہیں پاکستان کے بارے میں اگر ہم لوگ خود کچھ نہیں کریں گے ہم اپنے حصے کی شمع نہیں جلائیں گے تو واقعی میں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکے گا. تو اس میں ذمہ داری ہر پاکستانی کی آتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے اپنی جو شمع اپنے حصے کی شمع جلائے اور اس کے بعد جو ہے چوہدری صاحب بڑی پیاری بڑی مثبت خوبصورت باتیں رضی صاحب جو کر رہے ہیں میں تو اتفاق کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اتفاق کرتے ہوں. آپ بھی پہلے تو یہ بتائیے کیا ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اپنی حصے کی جو ہم شمع جلائے جاتے ہیں یہ جو پرابلمز آتی ہیں ابھی یہ جس طرح بھتے کا ایک ذکر ہو رہا ہے کہ پرچی چلتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ پرچی کہاں سے آ رہی ہے. کہتے ہیں جی 10 لاکھ دے دیں. یہ اس طرح کے ایکسپیرینس تو میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھیں. مگر یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہاں پہ اور پھر سرمایہ کاری اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر سرمایہ کاری آپ سے بھتہ نہیں وصول کیا جاتا وہاں پر دہشت گردی کے مسائل نہیں ہیں نہ وہاں پر پانی ہے نہ بجلی ہے وہاں پر کس طریقے سے اور کس کے تھرو جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے؟ میں ان بھائیوں کا میں ڈاؤٹ نہیں کرتا. لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے پاکستان میں مگر میں خود جو بزنس کر رہا ہوں آج تک مجھے نہ تو پرچی ملی ہے نہ مجھے کسی دفتر سے کوئی شکایت ہوئی ہے نہ کسی گورنمنٹ کے آدمی نے میرے سے رشوت مانگی ہے. یہ دیکھیں نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں اور جس ملک میں انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا بہت رسک ہوتا ہے. تو یہ بھائی جو سن رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں رسک ہے مگر رسک میں بزنس میں پرافٹ بھی زیادہ ہوتا ہے چانس بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. مگر ساری باتیں اگر ہم لوگ نیگیٹو پوائنٹ پر اپنے ملک کو کرتے رہیں دیکھیں میں خود کہہ رہا ہوں ابھی 2 ہفتے ہو گئے ہم پورا ڈیلیگیشن آئے پورے ملک میں ہم پھرے ہیں کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں آپ گھوم نہیں سکتے. الحمدللہ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں کوئی اسکورٹی نہیں ہمارے ساتھ تھی الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. ہم بزنس مین سے ملے ہیں ہماری میٹنگ ہوئی ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے. میں نے پوچھا ہے پنجاب میں ان سے کہ کوئی آپ کو مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہفتے کے بعد آپ ٹھیک ہے صاحب ہم دوبارہ پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے دوبارہ آپ کی طرف چلیں گے. ناظرین وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو آگے رکھیں گے شامل رکھیں گے اور محترم رضی خان صاحب اور چودھری محمد صدیق صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے جو یہ مثبت باتیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے. اور جو آپ کی طرف سے منفی تاثرات منفی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ منفی نیگیٹو تاثرات ہیں منفی تاثرات مثبت رنگ میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں آپ لوگوں کو وہاں پر پرابلم پیش آئی ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر سرمایہ کاری کی آپ کو وکلاء کی طرف سے پرابلم آئی آپ کو حکمرانوں کی طرف سے آئی قانون بنانے والوں کی طرف سے آئی پولیس سے آئی قبضہ مافیا سے آئی. اس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے بریک کے بعد صرف ہم نے حل پہ بات کرنی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے
تشریف لائیں، ہمیں حل بتائیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کس طریقے سے محفوظ ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہم یہاں کی کمیونٹی اکٹھے ہو کر ایک آواز اٹھائیں، وہاں کے ذمہ داران کو بتائیں کہ ہم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، ہم یو کے سے بھی، یورپ سے بھی، پوری دنیا سے لوگوں کو لے کے جائیں گے، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، مگر یہ ہے کہ اس کو محفوظ بنانا وہاں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے حل پہ بات کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔